السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل مسٹیریس اسٹوری وتھ جنید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے، اور یہ واقعہ ہم آپ سے خدمت خلق کے ریلیٹڈ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حقوق البات کے ریلیٹڈ اس واقعے کا تعلق ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، تو اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام و اکرام موجود ہے کہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں اس کی برکتیں وصول کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید باندھے ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، کتاب تذکرۃ الاولیاء، جو ایک اولیاء کرام کے واقعات کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے، ان میں سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کرنے گئے۔ جب حج ہو چکا تو آخری رات ہوئی، تو اس بزرگ نے واقعے میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر آ بیٹھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے آدمی حج کرنے آئے ہیں؟ پہلے فرشتے نے، جو اس کام پر مامور تھا اور حاجیوں کے حج کے ثواب کی پڑتال کرنے پر مطمئن تھا، جواب دیا کہ اس دفعہ اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے سو آدمی حج کرنے آئے ہیں۔ پہلے فرشتے نے دوبارہ سوال کیا، اس دفعہ کون شخص حج کرنے میں اول نمبر پر رہا، سب سے زیادہ حج کا ثواب کمایا؟ اور دوسرے متعین اور متعلق فرشتے نے جواب دیا کہ اس دفعہ شہر دمشق کے علی نامی شخص، جس کے والد کا نام موفق ہے اور دمشق کے فلاں محلے کا رہنے والا ہے، حج اس قدر مقبول و منظور ہوا ہے کہ اگر اس کے حج کا ثواب ان آئے ہوئے تمام حاجیوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ تمام حاجی بخشے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا یہ مکالمہ سن کر وہ بزرگ خواب سے بیدار ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ ایسے برگزیدہ بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے حج کی کیفیت معلوم کرنی چاہیے، جس کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے۔ غرض وہ بزرگ حج سے سیدھا دمشق روانہ ہوئے، اور دمشق میں جا کر خواب والے پتے پر اس بزرگ علی نامی سے جا ملے، اور اس سے اس کے حج ادا کرنے کی کیفیت دریافت کی۔ لیکن جس وقت اس پاک باز مرد خدا نے اس بزرگ کو جواب دیا تو اس دفعہ حج کرنے نہیں گیا، تو اس بزرگ نے انتہائی حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور ہکا بکا رہ گئے۔ پھر اس نے خیال کیا کہ میرے خواب کا واقعہ کسی طرح بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جھوٹ پر مبنی ہوتا تو خواب کی حالت میں آپ کا بالکل صحیح ٹھکانہ اور پتہ بتایا گیا تو میں کیسے آپ کو پا لیتا اور آپ کو کیسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے خواب کی حالت میں آپ کا بالکل صحیح پتہ اور گھر کا ایڈریس بتایا گیا، جبھی تو میں آپ کی طرف پہنچ پایا۔ اور ممکن ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے میرا خواب جھوٹا نہیں ہے۔ اور وہ بزرگ سمجھے کہ ممکن ہے یہ شخص کسی کسر نفسی کر کے اپنا حال چھپانے کی کوشش کرتا ہو، سو اس بزرگ نے اسے اپنے خواب کا واقعہ سنا کر کہا، میرا خواب کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ علی بن موفق بزرگ چونک اٹھا، اور اس نے اپنے حج کا قصہ یوں بیان کیا کہ میں اس دفعہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور 3000 درہم بطور ذات راہ اور سفر خرچ کے لیے جوڑ رکھے تھے۔ حج پر روانہ ہونے سے چند روز پہلے میری بیوی کسی کام کے لیے رات کو ہمارے ہمسائے کی گھر کی دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی، تو اس سے اس ہمسائے کے گھر سے گوشت کے پکنے کی بو آئی۔ چونکہ میری بیوی کو حمل تھا، لہٰذا گوشت کی اشتہا سے بے چین ہوگی اور وضع حمل کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بیوی نے مجھے آ کر کہا، ہمسائے کے گھر سے کچھ گوشت منگوا دو ورنہ اسقاط حمل کا خطرہ ہے۔ اور میں اپنے ہمسائے کے دروازے پر گیا اور اسے بلا کر اپنا مدعا ظاہر کیا۔
ہمسایہ بیچارہ میری بات سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پہلے تو وہ ٹالنے لگا، لیکن اس نے میری مجبوری اور معذوری کا حال سنا تو یوں گویا ہوا کہ جناب واقعی ہمارے گھر گوشت پک رہا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ آج 3 روز سے میں اور میرے گھر والے فاقے پہ ہیں۔ آج چونکہ ہماری آخری اضطرار کی حالت تھی، شہر سے باہر ایک مردہ مرغی اٹھا لایا اور اب رات کے اندھیرے میں اسے کھانے کے لیے بھون رہے ہیں۔ ہم چونکہ 3 روز سے فاقے سے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ وہ علی بن موفق نامی شخص بتاتے ہیں، واپس آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا، جس کے سنتے ہی اس کا درد رفع ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمارا ایک مسلمان ہمسایہ اس قدر مفلسی اور تنگی کے دن گزار رہا ہے اور ہم اس کے حال سے غافل ہیں اور اس کی کچھ مدد نہیں کی۔ اب میری صلاح یہ ہے کہ 3000 درہم جو حج کی نیت سے جمع کر رکھے ہیں، انہیں اپنے مسکین مسلمان ہمسائے کی امداد میں خرچ کرتے ہیں، پھر آئندہ دیکھا جائے گا، اگر قسمت میں حج ہے تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ فی الحال اس مسلمان مسکین کی دلجوئی اور امداد حج سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ میری بیوی بھی اس بات پر رضامند ہوگی اور میں وہ 3000 درہم اٹھا کر اپنے ہمسائے کے پاس لے گیا اور اس کے حوالے کر دیے، انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کریں، شاید اللہ تعالیٰ صراف حقیقی کو میرا یہ حقیر عمل پسند آ گیا اور اسے قبولیت اور منظوری کا شرف بخش دیا اور آپ کے ذریعے مجھے اپنے پوشیدہ انعام و اکرام کی نوید اور بشارت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ میرے اس بیان سے اس بزرگ حاجی کی تسلی ہوگی اور اس حاکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ذات مقدس کے انوکھے کاموں سے ہم دونوں حیران اور انگشت بداں رہ گئے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آپ بیتا اور سچا واقعہ ہے، اور اس کے اندر عبرت اور ایک سبق بھی ہے کہ ہم حقوق العباد کی پاسداری کیے بغیر لاکھوں روپیہ اکٹھا کر کے حج کرنے تو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کتنے لوگوں کا ہم نے حق مارا ہے، رشوت لی ہے، حق تلفی کی ہے، دل آزاری کی ہے، لوگوں کے حقوق کی پامالی کی ہے، لیکن اس کے باوجود حج کرنے جاتے ہیں اور یہ سمجھ کے آتے ہیں ہمارے سارے گناہ دھل چکے ہیں۔ ایسے عبادت اور حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کی عبادتیں ان کی منہ پر ماری جائیں گی۔ جی ہاں ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ توحید کے بعد نامہ اعمال کے ترازو میں سب سے بڑا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ تمہارا اخلاق قیامت والے دن ترازو کے اندر سب سے بھاری عمل ہوگا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ تم اپنے اخلاق سے وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو جو اپنی ہزاروں سال کی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ واقعہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ طبعی موت مرا یا اپنے عمل کی وجہ سے مرا تو وہ یہ اس کے سر پر ہے۔ اگر تمہارا ہمسایہ بے شک وہ کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو اس کا حساب روز محشر تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، اگر ہم حقوق العباد پر توجہ دیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور اپنے آس پاس ہونے والے واقعات جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری زندگی اور آنے والی ہماری نسلوں کی زندگی برکت، رحمت اور فضل کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک حیرت انگیز اور مفید اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔